بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں پاکستان کا شاید سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ شہباز گل ہی رہ گیا ہے۔ پاکستان کا سارا میڈیا اور ایون کہ حکومتیں ساری، خاص کر پنجاب اور وفاقی حکومت کی بھی توجہ شہباز گل پہ ہی مرکوز ہے، اور بے شک جو ہے وہ سرائیکی وسیب سیلاب میں ڈوب جائے، کسی کو کوئی غرض نہیں ہے۔ افسوس سے کہنا تو یہ پڑ رہا ہے کہ وسیب کے اندر اتنا پانی آیا سیلاب کا کہ میں آج ہی کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ لوگوں کو جو دفنانے کے لیے خشک زمین بھی نہیں مل رہی، یعنی کہ رود کوہ سلیمان کی رود کوہیوں نے تونسا، ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور رجحان ان اضلاع میں انتہا کی جو ہے وہ تباہی و بربادی پھیلائی ہے، اور پانی بے تحاشا پانی آ گیا ہے، اور جو لوگ سیلاب میں بہہ گئے ہیں اب ان کو دفنانے کے لیے جو ہے خشک زمین تک نہیں مل رہی۔ باقی صورتحال آپ خود دیکھ سکتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت کی ساری انٹینشن جو ہے وہ شہباز گل کو بچانے پہ لگی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے سرائیکی وسوں کے لوگ پھر سچ کہتے ہیں کہ اساں قیدی تخت لاہور دے۔ لیکن ہم بھی آج جو ہے اس معاملے کی بجائے جو مین ہمارا ٹاپک ہے وہ شہباز گل سے ہی متعلق ہے، کیونکہ سارا میڈیا جو ہے اسی پہ لگا ہوا ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 48 گھنٹوں کا ان کو جسمانی ریمانڈ پہ اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا گیا تھا 2 روز قبل۔ اڈیالہ جیل سے ان کو پہلے تو منتقل کیا جانا تھا اسلام آباد پولیس کی یا تحویل میں دیا جانا تھا، لیکن وہاں پہ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ، چونکہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ پنڈی میں اور پنجاب کی یا پنجاب حکومت کے ماتحت ہے، تو پنجاب حکومت کی جانب سے تحویل دینے میں بہت لیت و لال سے کام لیا گیا، اور پھر چونکہ عدالت کا حکم تھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو دے دی گئی، اپنا تحویل دے دی گئی۔ اور یوں اسلام آباد پولیس جب اس کو لے کے آئی تو پیمز میں اس کا معائنہ کرانا تھا، اور پھر پیمز کے اندر جو کچھ ہوا 2 راتوں سے وہ پیمز میں ہی ہے، 2 دنوں سے مسلسل، اور ان کی صحت کے بارے میں جو ہے وہ مختلف خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ اس کے اوپر تشدد ہوا، اور خاص کر اس نے عمران خان کی جو ایگزیکٹ بات تھی کہ جیل کے اندر تشدد ہوا، جیل تو اڈیالہ ہے پھر تو اٹ مین کہ پنجاب حکومت نے کی۔ پھر کہا گیا نہیں جی، عمران خان نے جب پنجاب کے وزیر داخلہ نے کہا کہ نہیں یہاں پہ تو کوئی تشدد نہیں ہوا، تو پھر اس کے بعد بیان بدلا گیا اور یہ طویلیں دی گئیں کہ نہیں اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں ان پر تشدد ہوا، اور یوں اب لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے، اور جو اس کا جسمانی ریمانڈ ہے وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا، اور 2 دن کا ریمانڈ تھا 48 گھنٹوں کا، تو شاید ابھی تک تو وہ پولیس کی تحویل میں بھی نہیں گئے۔ آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے اس کی میڈیکل رپورٹس کا بھی جائزہ لیا، اور اس کے بعد مزید 2 دن کے لیے اس کی جب تک صحت مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوتے، مکمل طور پر وہ ریکور نہیں کرتے، اس وقت تک پیمز ہسپتال میں ہی اس کو رکھا جائے گا، یعنی کہ شہباز گل کو۔ اور لیکن بات یہ ہے کہ افسوس بھی ہے ہمیں کہ انسانوں کو جو ہے یا جو بھی بات کہ یہ جو تکبر اور غرور ہے نا، یہ صرف اللہ کو ہی زیب دیتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے انسانوں کے لیے تکبر اور غرور کو سخت ناپسند کیا ہے۔ اور یہی شہباز گل جب اقتدار میں تھا تو میڈیا کے سے متعلق اس کے ریمارکس کیا ہوتے تھے، اور ایون کہ وہ جو پولیٹیکل پرزنر تھے، سیاسی انجینئرنگ کے لیے جب نیب کو، ایف آئی اے کو اور اداروں کو عمران خان کے اقدار کو طول دینے کے لیے یا اس کو جو بیساکھیاں پرووائڈ کی گئی تھیں ان کے لیے جب سیاسی قیدیوں کو جو ہے یا دیگر عمران خان کے جو سیاسی مخالفین تھے، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سرکردہ رہنما، یہ شہباز گل جیسے چمچے کھڑچے نہیں، یہ شہباز گل جیسے نان الیکٹڈ لوگ جن کا سیاست سے بھی دور پار کا کوئی تعلق نہیں، اس جیسے نہیں، بلکہ وہ جو عوامی نمائندے ہیں پاکستان پاکستان مسلم لیگ نون کے سرکردہ رہنماؤں کو، بڑے جو مین مرکزی قیادت کو، اور اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کو جو ہے جیلوں میں ڈالا گیا۔ آصف علی زرداری
آپ کے سامنے ہے کس طریقے سے F8 کچہری سے F8 کے اندر جو ان کا گھر ہے وہ زرداری ہاؤس، وہاں سے اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ نیب کی تحویل میں تھے تو ان کے اوپر دوائیاں بند کر دی گئیں، ان کے ذاتی معالجوں کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور ایون کہ خود یہ بلاول بھٹو زرداری اور آسوا بی بی کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ ہمارے والد کو جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران حکومت کی جانب سے۔ اور صرف یہ نہیں، اسی طریقے سے صحافیوں پہ بے تشدد ہوئے، محسن بیگ کا معاملہ آپ نے دیکھ لیا، اور عمران خان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا منتقم مزاج ہے، جن لوگوں کو جن سیاسی قیدیوں کو عمران خان نے قید کرایا، ان پہ تشدد کرایا، تو یہی کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے مختلف ایجنسیز جو تشدد کر رہی تھیں یا جن کے ریمانڈ میں تھے، ان کو کہا جاتا تھا کہ ہمیں ان کی چیخیں آنی چاہیے، اور کچھ کو تو اتنا، یعنی کہ ایک مجھے کوئی دوست بتا رہے تھے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ عمران خان نے کہا کہ مجھے اس شخص کی چیخیں سنائی دی جانی چاہیے، اور یوں فون لگا دیا جاتا تھا عمران خان کو، اور اس کے اوپر رندہ پھیرا جاتا تھا یا چترول کی جاتی تھی۔ یہ رندہ پھرنے والی بات میں نے نہیں کی، یہ خود شہباز گل جب اقتدار میں تھا، جب اس کے اندر فرونیت بھری ہوئی تھی، جب یہ تکبر کی وجہ سے کسی شخص سے سیدھے منہ سے بات کرنے پر راضی نہیں تھا، تو اس وقت یہ کہتا تھا کہ ان سیاسی مخالفین پہ رندہ پھرا جو ہے وہ پھرنا چاہیے، اور ایسا رندہ پھرے کہ پانی بھی جو ہے وہ نہ چھلکے۔ تو یہ وہ شہباز گل تھا جو لوگوں پہ رندہ پھرنے کی بات کیا کرتا تھا، اور اب جب اپنی باری آئی ہے تو کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ وہ ہانپ رہا ہے، وہ کانپ رہا ہے، اور کہتے ہیں جی سانس اس کی جو ہے وہ نہیں نکل رہی، اکھڑ گئی ہے، واٹ ایور۔ ہم اللہ سے پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے صحت دے، لیکن صورتحال جو ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو شہباز گل نے اپنے ایک قریبی عزیز کے ذریعے بتا دیا کہ اب اگر میں ریمانڈ پہ گیا تو پھر جو ہے میں ان کی سختی، ان کا تشدد برداشت نہیں کر سکوں گا، اور میں سب کچھ اگل دوں گا۔ اب شہباز گل کے اوپر کیس کیا ہے؟ ریاستی اداروں کے سربراہان کے درمیان بغاوت کی سازش کا ایک کیس جو ہے وہ اس کے اوپر بنایا گیا ہے۔ اس نے جو ہے وہ بیان دیے تھے، اور اس حوالے سے سب سے بڑی بات جو ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بنی گالا کے اندر ایک اجلاس ہوا تھا، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب اس حوالے سے کچھ چیزیں ریکور کرنی ہے، انویسٹیگیشن ہونی ہے، خاص کر اس کا فون ریکور کرنا ہے، تو پولیس کو اس کے جو ہے وہ ریمانڈ چاہیے۔ لیکن اب عمران خان نے اپنے وکلا کو اور تمام جو اس کے جو اس کو فیور دے رہے ہیں ان سب کو کہہ دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے شہباز گل کو مزید ریمانڈ پہ نہیں جانا چاہیے، کوئی بھی ہیلا کرو، کوئی بھی بہانہ کرو، بیماری ظاہر کرو، ہسپتال میں رکھو، لیکن ریمانڈ پہ نہ بھیجا جائے۔ اگر ریمانڈ پہ جاتا ہے تو وہ پھر سارا معاملہ ہے وہ نتھر کے سامنے آ جائے گا۔ تو اسی وجہ سے تحریک انصاف کی وکلا کی ایک فوج ہے جو مختلف عدالتوں میں اس کو ریمانڈ سے بچانے کے لیے ہمتاً کوششیں جو ہیں وہ کر رہی ہے۔ اب دیکھیں، بچپنے میں ہم نے کہانی سنی آپ نے بھی سنی ہوگی کہ طوطے میں جو ہے وہ جان ہوتی ہے، تو یوں جو شہباز گل ہے یہ بھی عمران خان کا طوطا ہے، اور عمران خان کی جان اسی کے اندر ہے۔ اب اگر یہ پکڑا تو گیا، اب اگر اس کے اوپر کوئی سختی ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں بتاتا ہے تو صاف ظاہر ہے عمران خان کے خلاف مزید گھیرا جو ہے وہ تنگ ہوگا، اور شکنجہ جو ہے وہ اس کی گردن پہ اپنی گرفت جو ہے وہ مضبوط کرے گا۔ تو اسی وجہ سے تحریک انصاف کی ہر ممکن کوشش ہے کہ شہباز گل کو جو ہے وہ مزید جسمانی ریمانڈ پہ نہ جائے تاکہ ہسپتال میں یہ جو ہے یا واپس جیل میں چلا جائے۔ تو یوں کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ آج جب اس کو پیش کیا گیا عدالت کے اندر تو آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، مختلف ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے یہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب کیمرے کو دیکھتا ہے تو کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال ہمیں کسی کی بیماری کا ہمیں وہ ادراک نہیں ہے، شاید اس کو یہ سنگین مسائل ہو بھی سکتے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ یہی وہ شخص تھا نا جو دوسروں کی بیماریوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ جب ان کو جو ہے وہ سزائیں ہوتی ہیں یا جب ان کے اوپر سختی ہوتی ہے یا مقدمات چلتے ہیں تو یہ بیمار ہو جاتے ہیں، ویل چیئرز پہ آ جاتے ہیں،
اور ان کی کلچ پلیٹیں خراب ہو جاتی ہیں، واٹ ایور کیا کچھ جو ہے وہ خود شہباز گل نے جو ہے وہ ان کے بارے میں نہیں کہا، لیکن اب جب اپنے اوپر باری آئی ہے تو اس کو بھگتنا چاہیے۔ اسی وجہ سے سیانے سچ کہتے ہیں کہ وقت کسی کی میراث نہیں ہے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس وجہ سے جب آپ اپنے عروج پہ ہو، جب آپ کے پاس اقتدار ہو، تو آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی اور سے نہیں، اللہ سے آپ کو ڈرنا چاہیے۔ آپ کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ کل کو جو ہے وہ وقت بدل سکتا ہے، تو پھر آپ اسی طریقے سے شہباز گل کی طرح جو ہے وہ ذلیل و خوار نہ ہوں۔ اگر شہباز گل جب اقتدار میں تھا، اس کا اچھا وقت تھا، تو اس کو اچھے طریقے سے گزارتا تو شاید اس کو یہ وقت بھی نہ دیکھنا پڑتا۔ اگر ایسا وقت آتا بھی صحیح تو اس کو بہت زیادہ لوگوں کی جانب سے سپورٹ مل رہی ہوتی۔ اب کیا ہے، لوگ خود اگر وہ سچ میں بیمار بھی ہے تو لوگ اس کی بیماری کا مذاق اڑا رہے ہیں، بیان ہے اسی طریقے سے جیسے یہ دوسروں کی بیماری کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تکبر، اور پھر سب سے بڑی بات وہی کہ تکبر میں یہ کیسے بولتا تھا، تو آج دیکھو کیسے اس کے تکبر کے اوپر بھی جو ہے وہ خاک پڑ گئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں بحیثیت انسان بھی سوچنی چاہیے کہ ہمیں نہ ہی کسی کا مذاق اڑانا چاہیے۔ سیاسی مخالفت ایک بجا چیز ہے، جمہوریت ہے، تو اس میں آپ سیاسی مخالفت آپ کی ایک نیچرل چیز ہے، آپ ہوتے ہو سیاسی مخالف بھی ہوتے ہو، کسی دوسرے کے نظریات سے آپ کا اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ کو اتنا دور نہیں جانا چاہیے کہ آپ کے اپنے راستے جو ہیں وہ بند ہو جائیں۔ ویسے بھی اختلاف تو جمہوری حسن ہے، اور اختلاف کو آپ کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے، ہنس مکھ طریقے سے برداشت کرنا چاہیے، آپ کو ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے، آپ کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تو یہی کچھ جو شہباز گل دوسروں کے ساتھ کرتا تھا، جو اس نے کی ہے، اب وہ اس کو بھگت بھی رہا ہے۔ اور مین چیز یہی ہے کہ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود مین چیز کہ ہمیں یا ہمارے پورے میڈیا جو ہے وہ شہباز گل کے اوپر فوکس رکھا ہوا ہے۔ جو اصل اس ریاست کے مسائل ہیں، جو اصل معاملات ہیں، وہ ان سے پہلو تہی برتی جا رہی ہے، نہ حکومت کی ان پہ توجہ ہے۔ جیسے میں نے سیلاب سے متعلق آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے سیلاب نے تباہ کاریاں مچائیں بلوچستان میں اور وسیب میں، لیکن افسوس ہمارے میڈیا کو بھی جو ہے وہ شہباز گل سے فرصت نہیں ہے، ہمارے اداروں کو بھی یہ شاید اس سے فرصت نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کی جو ہے وہ دل جوئی کر سکیں۔ بہرحال آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔